وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 122 حصہ اول، درس نمبر 851۔ آج کا موضوع کیا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو شایع نہ تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں خدا کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں، تھوڑا یا بہت، یا کوئی میدان طے کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالح میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 122۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمان سب کے سب نکل پڑیں۔ وَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، پس کیوں نہ نکلا ہر فرقے میں سے ایک حصہ، ایک گروہ، طائفہ ایک گروہ، ایک جماعت، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین میں سمجھ پیدا کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور اپنی قوم کو ڈرائیں جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچتے رہیں۔
سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے اور علم کے متعلق ہے، اور علم کا حاصل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک بات یعنی نوٹ کر لیں، اور ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ انسان کی منزل چونکہ ظاہر نہیں ہے، باطن ہے، اس کی عقل میں یعنی عقل کی حدود میں باطن نہیں آ سکتا، یعنی اس کا ادراک محدود ہے، عقل کا ادراک محدود ہے، اور ظاہر ہے حواس خمسہ تک اس کی دوڑ ہے اور پہنچ ہے، لیکن اس کی منزل حواس خمسہ سے باہر ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، انسان تیری منزل تو تیرا رب ہے، تجھے تو رب کے پاس پہنچنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ تو دیکھیں باطن، میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا یہ مضمون سن لیں، تمہیدی مضمون ہے کہ انسان کی منزل دنیا نہیں ہے، باطن ہے، آخرت ہے، اللہ ہے۔ اب ہمارے پاس جو عقل ہے وہ تو محدود ہے، اور ہر چیز کے حاصل کرنے کے یا کمال کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور وہ ہم اپنے علم سے سیکھتے ہیں، عقل سے سیکھتے ہیں۔ آداب، کوئی بھی آپ دنیا میں کام کرتے ہیں، اس کے یعنی اس میں کوئی ہنر سیکھتے ہیں مثال کے طور پہ، تو اس کا ہنر سیکھنے کا ایک تو ذریعہ ہوتا ہے، پھر اس کے آداب ہوتے ہیں، پھر اس کے علم کے تقاضے ہوتے ہیں، تبھی آپ اس علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک بچے کو، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ وہ اس کو معلوم ہو۔ تو آپ دیکھ لیں 12 سال تو بچہ پڑھتا رہتا ہے ایف اے تک، ایف ایس سی یا جو بھی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ میڈیکل کالج میں جاتا ہے، لیکن یہ 12 سال بھی ضروری ہیں، پھر میڈیکل کالج 4-5 سال اس میں لگتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے۔ علم حاصل کر کے ہی بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں ذہن پہ اتنا بوجھ نہ لیں، مضمون آسان ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یا اس کام یعنی ایک ہنر سیکھنے کے لیے، ایک کمال حاصل کرنے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور دنیا میں بھی، میں دنیا کے حساب سے بات کر رہا ہوں، کوئی بھی آپ ہنر سیکھتے ہیں تو اس کے لیے ایک تو استاد کی ضرورت ہوتی ہے، پھر معلومات کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس پہ درجہ بدرجہ انسان ان منازل کو طے کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک استاد بن جاتا ہے اور باکمال بن جاتا ہے، جو بھی جس شعبے میں بھی۔ اب دیکھیں انسان کی منزل ظاہر نہیں ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، وہ باطن ہے، اور باطن میں بھی اللہ ہے جو کہ وراء الورا ہے، اور اس کا پہنچنا رب کے پاس ہے، اس کو جانا رب کے پاس ہے۔ ثم الی مرجعکم، تمہیں میرے پاس واپس لوٹنا ہے کامیابی سے۔ کل الینا راجعون، وہ حضرت مولانا روم نے وہ شعر باندھا ہے نا، کل الینا راجعون پہ، جس نے تیاری کی ہوگی اور جس نے تیاری نہیں کی ہوگی واپس لوٹنے کی۔ دلچسپ مضمون ہے، تھوڑا سا سن لیں۔ تو ہر ایک جب واپس جائے گا، لیکن دنیا تو رب سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ اب اس میں مومن، فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، او کما قال۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں پیدا تو کیا ہے، اب تم میں سے کچھ مومن ہیں اور کچھ کافر ہیں۔ اب مومن کون ہے؟ جنہوں نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے اور جد و جہد کی، وہ مومن ہے، ایمان اور عمل صالح قرآن کی زبان سے۔ اور جو کافر ہیں، جنہوں نے غیر اللہ کو منزل بنا لیا اور غیر اللہ کے راستے پر چلے، تو وہ کافر ہیں۔ تو مولانا روم کا میں وہ بتا رہا تھا نا آپ کو شعر، کہ کافر مومن زنور جمالی میں رسد، کافر زنور جلالی میں رسد، سب جائیں گے اللہ کے پاس، لیکن مومن
اللہ کے جمال کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ یعنی اللہ کے نور کا سامنا ہوگا اسے. مومن ذنور جمالی میں رسد، اللہ کے جمال. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. سبحان اللہ. اس دن بعض چہرے خوش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. وجوہ یومئذ، اور بعض چہرے جو ہیں وہ پژمردہ ہوں گے، وہ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے. تو دیکھیں یہ مضمون غور سے سنیں، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ میرے لیے بھی ہے. اور ان دونوں صورتوں میں ایک صورت ہماری ہوگی. مومن ذنور جمالی میں رسد، کافر ذنور جلالی میں رسد. کافر جو ہے وہ اللہ کے جلال کا سامنا کرے گا، اسے اللہ کا غصہ یعنی غصہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس پہ. وَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، جائز ہو گیا تم پر میرا غصہ. تو اللہ کا غصہ. اور نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو آپ بتا دیجئے کہ میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن میرا عذاب جو ہے وہ شدید ترین ہے. هو العذاب العلیم، بہت دردناک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اس عذاب سے، اس دردناک عذاب سے. لیکن اس کے لیے پھر یہاں آپ نے کوشش کرنی ہوگی. اگر وہاں اللہ کے جمال کا آپ سامنا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پہ کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ آخرت میں کیا ہے؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا آخرت میں جس کے لیے وہ کوشش کرے. اب ہماری ساری کوششیں تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے لیے ہیں، دنیا اور ما فیہا. صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک دنیا ہی کے خیال میں ہم زندگی گزارتے رہتے. یہ بہت افسوسناک بات ہے، لیکن ہے. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب نے اپنا رخ جو ہے اللہ سے پھیر کے ظاہر کی طرف کر لیا ہے. لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ علم جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اب اس کی تفصیلات بھی ہیں، لیکن میں آپ کو مجمل بات بتاؤں کہ اتنا علم کہ آپ اپنے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑیں، اور اس کے آداب کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آداب سلوک کیا ہیں. سلوک مطلب راستہ، مسافر، سالک، چلنے والا. سلوک وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. تو علم ہونا چاہیے. بغیر معلومات کے ہم اللہ کے راستے پر نہیں چل سکتے. اللہ کا راستہ معلوم ہوگا تو چلیں گے. قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے. نبی کا طریقہ یا اسوہ حسنہ وہ ایک عملی طریقہ ہے. قرآن پہ عمل کا عملی طریقہ اسوہ حسنہ ہے، نبی کا طریقہ. اب اس کی معلومات اگر نہ ہوں، قرآن اور رسول کے اسوہ حسنہ کی اگر آپ کو معلومات نہ ہوں، یا آپ معلومات نہیں کرنا چاہتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ اللہ تک پہنچنا ہی نہیں چاہتے. اور اگر آج کے تناظر میں ہم دیکھیں اس بات کو، تو بات تو بڑی واضح ہے کہ ہم تو دنیا کے طالب ہیں، دنیا ہی کی طرف ہم نے رخ کیا ہوا ہے، اور دنیا ہی کے راستے پر ہم چل رہے ہیں. اور یہ بہت افسوسناک بات ہے. دیکھیں، میں ان باتوں میں اگر آپ محسوس کریں تو میں رک جاتا ہوں. میری سوئی جو ہے وہ ٹک جاتی ہے ایک جگہ پہ. اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ تو ایک احساس خیرخواہی ہے، کہ وہ خیرخواہی کا ایک جذبہ ہے جو کہ ہونا چاہیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اسی طرح اس کے بندوں کو بھی کمال مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے. تو جو زیادہ اہم بات ہے تو وہ وہاں پر پھر میں ٹک جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں یا جیسا آپ کر رہے ہیں. بہرحال تو اچھا،
میں اپنے مضمون کی طرف اس طرح آتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے علم کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ تم علم حاصل کرو، اور اگر نہیں حاصل کرو گے تو تم بچ نہیں سکو گے میرے عذاب سے۔ تھوڑا سا اس آیت تو مختصر ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، یعنی تاکہ یہ لوگ بچ جائیں۔ بچیں گے کیسے؟ کہ یہ علم حاصل کریں، کہ ان کو معلوم ہو کہ کرنا کیا ہے، آداب کیا ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے کے آداب کیا ہیں، دین اسلام کسے کہتے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، دین اسلام کیوں ہے، اور کیسے یہ راہ مسافرت جو ہے یہ قطع کی جاتی ہے، اس پر کیسے چلا جاتا ہے۔ تو اس وقت تو اگر آپ دیکھیں سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ اجتماعی طور پہ دنیا کے طالب ہیں، اللہ کے طالب نہیں ہیں، اور ہمیں طالب مولا ہونا چاہیے، طالب دنیا نہیں ہونا چاہیے۔ طالب دنیا پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور وعید ہے اس کے ہلاک ہونے کی، اللہ کے رسول کی۔ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، یا لعنت یا تعیسہ، یہ دونوں میں ایک الفاظ ہیں بہرحال۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہلاکت سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا رخ دنیا کی طرف سے پھیر کے اللہ کی طرف کرنا ہوگا، اور بزبان حال آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس وقت تو ہم لوگ مشرکوں میں سے ہیں، کیوں کہ ہم یکسو نہیں ہیں۔ دیکھیں قرآن سمجھنے میں آسان ہے، نصیحت کے لیے بھی آسان ہے، اور یہاں اس آیت میں بس ایک بات ہے، اگر آپ یکسو نہیں ہیں تو پھر مشرک ہیں، اگر یکسو ہیں تو مشرک نہیں ہیں۔ اور مشرک کا معنی میں نے آپ کو بتایا ہے، مشرک ہر وہ شخص جس کا معبود اللہ نہ ہو، اور یا اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی وہ بات مان رہا ہو۔ اس وقت دیکھیں، چلے میں مان لیتا ہوں، آپ کچھ تو رب کی مانتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لیتے ہیں، لیکن باقی زندگی تو آپ نفس کی مانتے ہیں، اپنے گھر والوں سے اپنی خواہش کے مطابق سلوک کرتے ہیں، اور شوہر حضرات اپنی بیویوں کو وہ مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہے جس کی وہ مستحق ہے۔ یہ بہت میں افسوس سے بات کر رہا ہوں۔ اور دیکھیں صرف یہ شوہر اور بیوی کا معاملہ نہیں ہے، ہم تمام زندگی، اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی بازار میں کوئی لین دین ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی بھی آداب معاشرت کا خیال نہیں رکھتا، وہ آداب جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ آیت جو دیکھیں، اس میں اس کے حساب سے ایک جماعت کو باہر نکلنا لازمی ہے، ہر گروہ کی ایک جماعت، من فلولا نفر من کل فرقۃ، ہر فرقے میں سے ایک حصہ، ایک جماعت، طائفتن، ایک جماعت نکلے، کیوں؟ لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کرے۔ اب سب لوگ تو نہیں نکل سکتے دین کی سمجھ کے لیے، سب لوگ نہیں۔ اسی طرح اگر میں شان نزول کے حساب سے بات کروں تو مدینے کے دیہاتی بھی تھے، اعراب جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس سے پہلے کہ میں مزید بات کروں، میں آپ کو ایک آیت سنانا چاہتا ہوں، آیت نمبر 97 اسی سورت مبارکہ کی، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ دیہاتی جو ہیں یہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور
ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں. اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی یعنی امکانات زیادہ ہیں، کیونکہ یہ تو دیہات میں ہیں. دیکھیں شہری اور دیہاتی، ایک تو وہاں مدینے کے تھے، من المدینہ و من الاعراب، دو ہی تھے، یعنی دیہات بھی تھے نا. مثال کے طور پہ قبا کی بستی تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پہلا قیام کیا، پہلا جمعہ پڑھا، وہاں مسجد بنائی، مسجد قبا الحمدللہ. تو اسی طرح اور بستیاں بھی تھیں، ارد گرد اور بستیاں بھی تھیں. تو اب یہ اس میں آپ دیکھیں اتنا مضمون مشکل نہیں ہے، لیکن پہلے اس آیت پہ تھوڑا سا غور کر لیں، پھر اپنے مضمون کی طرف چلیں گے. جو دیہاتی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں، جو کہ علم نہیں حاصل کر سکتے یا کرنے نہیں آتے، ظاہر ہے کہ وہ تو لا علم رہیں گے. اب کفر اور نفاق میں یہ زیادہ سخت ہے. الاعراب، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تو کسی سے کوئی ایسا زیادتی والا معاذ اللہ معاملہ نہیں ہے نا کہ شہری جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اور دیہاتی جو ہیں زیادہ سخت ہیں. کوئی وجہ ہوگی نا، ظاہر ہے. اب وہ وجہ کیا ہے کہ علم کا مرکز تو مدینہ تھا اس وقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، 5 وقت صحابہ کرام آتے تھے الحمدللہ نماز کے لیے اور حضور کی مجلس میں حاضر رہتے تھے. ٹھیک ہے دن کے وقت کچھ لوگ چلے جاتے تھے، لیکن صبح کی نماز میں وغیرہ وغیرہ تو ان کو معلومات تھیں. معلومات جن کو نہ ہے، تھوڑا سا غور کیجیے، جن کو معلومات نہیں ہے دین کی تو پھر وہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں. اب ہماری مثال بھی دیہاتیوں کی ہے. ہم چاہے شہری علاقوں میں رہ رہے ہیں، لیکن ہم دیہاتی اس لیے ہیں کہ ہم دین کے امور کو جانتے نہیں ہیں، حدود اللہ کو نہیں جانتے. اور یہ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں کلمے کا مطلب بھی نہیں آتا، کلمہ شریف کے تقاضے بھی ہمیں نہیں معلوم، قرآن کی غرض و غایت بھی ہمیں نہیں، رسول کیوں آئے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. معلوم کیا ہے ہمیں؟ ہاں دنیا اس کی معلومات ہیں، اور آپ معلومات حاصل کرتے بھی ہیں. کوئی نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں، پریشان ہیں بھائی پیسے چاہیے کیا کریں، اور یہ کاروبار کون سا کاروبار شروع کریں جو زیادہ منافع اور کم وقت میں زیادہ منافع ہو. پوچھتے رہتے ہیں آپ. پھر اپنا بعض اوقات لوگ جو ہیں ایک دکان کھولتے ہیں، پھر 2 مہینے بعد نہیں چلتی تو بند کر دیتے ہیں. 1 کروڑ روپے مثال کے طور پہ لگایا، مال لگایا، پھر اونے پونے بیچ دیا، دکان بند کرنی پڑی. مثال کے طور پہ اس کا کارخانہ لگایا، بند کر دیا، نہیں چل رہا، مال نہیں بک رہا. تو دنیا میں تو آپ معلومات کرتے رہتے ہیں. دین کی آپ مجھے بتائیں، سینے پہ ہاتھ رکھیں یا نہ رکھیں، مجھے آپ بتائیں کہ کبھی کیا دین کی سمجھ آپ نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی سوچا ہے، اکیلے میں سوچا ہے کہ یار دین اسلام ہے کیا، آیا کیوں ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، ہم تو اس کے بغیر بھی زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی غلامی کا آپ سنتے تو ہیں، لیکن اللہ کی غلامی تو آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پھر اور اس کے ساتھ کیوں نہیں کرتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے. معاذ اللہ ایسا کہتے ہیں، ایسا سوچتے ہیں. 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. کوئی ماں اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈالے گی تو ہمیں کیوں ڈالے گا وہ؟ یعنی یہ آپ کی سوچ ہے. تو آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ آگ میں کیوں جاتا ہے انسان، جنت میں کیوں جائے گا، آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے. آپ کی معلومات تو یہ ہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، الحمدللہ مسلمان ہیں اور جنت میں جانے کے ٹھیکیدار ہیں، لازمی جائیں گے. بعض جو جن کو آپ عالم کہتے ہیں وہ بھی آپ کو تسلی کر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی امت کو لے جائیں گے اور پھر جنت میں جائیں گے. اس کے مطلب کو بھی آپ نہیں جانتے. تو دیکھیں یہ خوش فہمیاں ہماری. بہرحال یہ آیت میں آپ کو پڑھ رہا ہوں، یہ بہت اہم ہے. الاعراب اشد کفرا و نفاقا،
وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَکِیمٌ. یعنی دیہاتی جو ہے وہ کفر اور نفاق کے معاملے میں زیادہ سخت ہے. کیوں؟ کہ وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی حدود کو نہیں جانتے. کیا ہم جانتے؟ نہیں جانتے. تو کفر اور نفاق میں تو ہم پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں یہاں کفر کا معاملہ ہے اور نفاق کا معاملہ ہے، اور ابھی انشاءاللہ آپ یہ نہیں دیکھیں گے، یعنی منافقوں کے لیے خالص کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں یہ آیت نمبر اس سے اگلی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. اے مسلمانوں جنگ کرو، لڑو کافروں سے، اور چاہیے یہ کہ تم میں سختی وہ محسوس کرے. تو بہرحال اس کی تو تشریح اسی وقت میں کروں گا انشاءاللہ، لیکن میں مختصر کہہ رہا ہوں کہ یہاں کافر یعنی منافق کو اللہ تعالیٰ کافر قرار دے رہا ہے. اور ابھی جو میں نے آیت پڑھی کہ الاعراب اشد کفرا و نفاق، افسوس سے مجھے ذہن میں یہ بات گھوم رہی ہے کہ یہ مضمون تو ہم اپنے لیے سمجھتے ہی نہیں ہیں. معاذ اللہ، ایک روایتی طور پہ درس ہوتا ہے یا کتاب لکھی جاتی ہے، تفصیل لکھی جاتی ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان آیات کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں. یہ نامناسب بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اما لکا و اما علیکا، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. ہمارا عمل اس وقت قرآن کے خلاف ہے، بالکل ٹھوس بات ہے. یہ قرآن ہمیں اللہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو سیدھا راستہ ہے اس کی طرف قرآن ہے، اور اللہ ہماری منزل نہیں ہے. تو ہمیں کیا لینا دینا سیدھے راستے سے؟ بتائیے بھیا، کیا رشوت کرپشن میں پاکستان نمبر 1 نہیں ہے؟ اب رشوت اور کرپشن کیا ہے؟ دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانا. اللہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو ہم نے تو غیر اللہ سے امیدیں لگا رکھی ہیں. بہرحال الاعراب اشد کفرا و نفاق واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ. دیکھیں آیت پہ غور کر لیں، کوئی بات نہیں. تھوڑا سا مضمون میں پیچھے لے گیا ہوں، 97 نمبر ہے، ابھی ہم 122 نمبر پڑھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن یہ یعنی یہ اس سے لگتی ہے. ما کان المؤمنون لینفروا کافہ. اب یہ ہے نا کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے. اس آیت نمبر 97 کے صورتحال سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں، کفر اور نفاق سے اگر آپ کو نکلنا چاہتے ہیں، تو دین پر آج آپ کو سمجھنا ہوگا. اور میں آپ کو یہ مختصر بات بتا رہا ہوں کہ ہمارا انکار عملی طور پہ، ہم انکاری ہیں. اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اسے منزل بنانا چاہتے ہیں. یہ میں بالکل ٹھوس یقین سے کہہ رہا ہوں. اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے، نہ ہم اپنا رخ دنیا سے پھیر کے اللہ کی طرف کرنا چاہتے ہیں. ہم تو خوش فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. در حقیقت ہمارے دلوں میں تو ایمان نہیں ہے. اب یہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے اعراب کا، یہ مسلمان تھے لیکن منافق تھے. کیوں؟ کہ ان کو دین کا پتہ ہی نہیں تھا. دین کا اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو پھر آپ کا انکار اور نفاق ظاہر ہوگا اور آپ رہیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. دین کے بارے میں اگر آپ معلومات نہیں رکھتے تو پھر آپ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہوں گے. کیوں؟ کہ آپ جانتے نہیں ہیں. اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر کیا اور کیوں نازل کیا ہے. آج میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمیں نہیں معلوم
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے ہیں، ان کا مقصد بعثت کیا تھا، ان کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا۔ آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی ہم ہانکیں گے، اگر میں کسی سے بھی پوچھوں تو ادھر ادھر کی ہم ہانکیں گے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، رسول کیا دعوت لے کے آئے ہیں۔ تو جب یہ ساری صورتحال ہے تو پھر تو مسائل مشکل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں یہاں رک کے اجازت چاہتا ہوں اور تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مومن سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، فلو اور دنیا کو چھوڑ دیں، یہ بریکٹ میں دنیا کو چھوڑ کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیاوی تمام کاموں کو چھوڑ کے سارے مومن جو ہیں علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑیں۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو کیوں نہ نکلا، کیوں نہیں نکلتے ہر فرقے میں سے، یعنی ہر شہر میں سے، ہر دیہات میں سے ایک جماعت لوگوں کی، طائفہ ایک حصہ، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کو سمجھیں اور دین میں سمجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور پھر اپنی قوم کی طرف جب آئیں علم حاصل کر کے تو ان کو اس علم سے یعنی آگاہ کریں جو انہوں نے حاصل کیا ہے، تاکہ وہ بچیں ناکامی سے، بربادی سے، ہلاکت سے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حذر کرتے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔